بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی سے لطف اٹھائیے۔ سبق نمبر 59۔ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیجیے۔ دوسرا حصہ۔ نرمی جس چیز میں ہو اسے زینت بخش دیتی ہے، اور جس چیز سے نرمی نکال لی جائے وہ بری ہو جاتی ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامیابی کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے اور بیت اللہ کا طواف کرنے لگے۔ فضالہ بن عمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے، جو دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے طواف کرنے لگے۔ ان کا ارادہ تھا کہ موقع پا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں۔ وہ آپ کے قریب آئے تو آپ نے انہیں دیکھ لیا۔ آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، کیا فضالہ ہو؟ انہوں نے جواب دیا، جی یا رسول اللہ، فضالہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، تمہارے دل میں کیا بات آئی تھی؟ فضالہ نے کہا، کچھ نہیں، میں تو اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور کہا، استغفر اللہ۔ فضالہ کہتے ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا تو میرا دل پرسکون ہو گیا۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ نہیں ہٹایا تھا کہ مجھے محسوس ہونے لگا کہ دنیا میں آپ سے بڑھ کر مجھے کوئی عزیز نہیں۔ اس کے بعد فضالہ گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں انہیں وہ عورت ملی جس سے ان کی دوستی رہی تھی۔ عورت نے انہیں دیکھتے ہی کہا، فضالہ آؤ ہمارے پاس بھی بیٹھ جایا کرو۔ فضالہ نے نفی میں جواب دیا اور یہ شعر پڑھے، قالت هلم الى الحديث فقلت لا يأبى عليك الله والاسلام۔ اس نے کہا، آؤ باتیں کرے۔ میں نے کہا، نہیں، اللہ اور اسلام تمہاری یہ بات نہیں مانتے۔ لو ما رأيت محمدا وقبيله بالفتح یوم تکسر الاصنام۔ اگر تم فتح کے دن محمد اور ان کے زمرے کے افراد کو دیکھتی جس دن بت ٹوٹ پھوٹ گئے تھے، لرأيت دین اللہ اضحى بینا والشرک یغشى وجهه الاظلام۔ تم دیکھتی کہ اللہ کا دین غالب آ چکا ہے اور شرک کا چہرہ اندھیریوں نے ڈھانپ لیا ہے۔ بعد کے دنوں میں فضالہ رضی اللہ عنہ بہت اچھے مسلمان ثابت ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے درگزر کر کے ان کے دل جیت لیتے تھے۔ لوگوں کو بھلائی کے راستے پر لانے کے لیے آپ کو بڑی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ابو طالب قریش کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع اور ڈیفنس کیا کرتے تھے۔ ابو طالب فوت ہوئے تو قریش دلیر ہو گئے اور ان کے ظلم و ستم میں اضافہ ہو گیا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کی زمین تنگ کر دی۔ ابو طالب کی زندگی میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا سلوک روا نہیں رکھ سکتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچنے لگے کہ کون سی جگہ ہو جہاں پناہ لی جائے اور وہاں مدد اور تائید بھی حاصل ہو۔ آپ قبیلہ ثقیف کی حمایت حاصل کرنے طائف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر آپ ثقیف کے سردار عبد یالیل بن عمرو اور اس کے بھائیوں مسعود و حبیب کے ہاں گئے۔ آپ نے ان سے بات چیت کی، انہیں اللہ کی طرف بلایا، اسلام کے حق میں ان سے مدد کی چاہی۔ جواب میں انہوں نے بہت بدزبانی کی۔ ایک نے کہا، اگر تمہیں اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہو تو میں کعبہ کے غلاف کا لباس بنا لوں۔ دوسرا کہنے لگا، اللہ کو تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں ملا جس سے وہ رسول بنا کر بھیجتا۔ تیسرے نے بلاغت بگھارتے ہوئے کہا، اگر تم اللہ کے رسول ہو جیسے کہ تم کہہ رہے ہو تو تمہاری شان اس سے کہیں بلند ہے کہ تمہیں کوئی جواب دیا جائے، اور اگر تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو تو میرے لائق نہیں کہ تم سے کلام کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مایوس ہو کر اٹھنے لگے۔ آپ کو خطرہ تھا کہ قریش کو پتہ چل گیا کہ ثقیف کے سرداروں نے محمد کو کیا جواب دیا ہے تو وہ بہادر ہو جائیں گے۔ آپ نے ان سے کہا، آپ لوگوں نے جو کیا سو کیا، اس ملاقات کو راز میں رکھنا۔ انہوں نے یہ بات بھی رد کر دی اور شہر کے گنڈوں اور غلاموں کو ابھارا۔ وہ آپ کے پیچھے بھاگتے، آوازیں کستے اور گالیاں بکتے۔ انہوں نے دائیں بائیں 2 لائنیں بنا لی اور آپ پر پتھر برسانے لگے۔ آپ تیز لہو لہان قدموں سے چل رہے تھے۔ چلتے چلتے دور نکل گئے اور ہانپتے ہوئے کھجور کے سائے میں بیٹھ گئے۔ سخت غمگین تھے۔ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور دعا کی، اے اللہ، میں تجھی سے اپنی کمزوری و بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا بھی رب ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی اجنبی کے جو میرے ساتھ سختی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے جسے تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے؟ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے اندھیریاں روشن ہو گئیں اور جس پر دنیا و آخرت کے معاملات درست ہوئے، کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیرا عتاب مجھ پر ہو۔
تیری ہی رضا مطلوب ہے یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، اور تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی عالم میں بیٹھے تھے کہ ایک بدلی میں جو آپ پر سایہ فگن تھی جبریل علیہ السلام دکھائی دیے۔ انہوں نے آواز دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کی قوم کا جواب سن لیا ہے، اس نے آپ کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، آپ اسے جو چاہیں حکم دے۔ اس سے پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہتے، پہاڑوں کا فرشتہ بولا، یا رسول اللہ السلام علیک، اللہ نے آپ کی قوم کا جواب سن لیا ہے، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، آپ کے رب نے مجھے آپ کی جانب بھیجا ہے تاکہ آپ جو چاہیں حکم دے، آپ چاہیں تو اس قوم کو ان دو پہاڑوں میں رکھ کر پیس دیا جائے۔ پہاڑوں کا فرشتہ حکم کے انتظار میں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلے کے جوش اور نفس کی خواہشات کو کچلتے ہوئے کہا، نہیں، میں ان کا انتظار کروں گا، امید ہے کہ اللہ ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ خلاصہ یہ ہے، بہادر بنیے۔ وَإِنَّ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَ بَنِي أَبِي وَبَيْنَ بَنِي عَمِّي لَمُخْتَلِفٌ جِدًّا، میرا مزاج بھائیوں اور چچا کے بھائیوں سے بہت الگ ہے۔ فَإِنْ أَكَلُوا لَحْمِي وَفَّرْتُ لُحُومَهُمْ وَإِنْ هَدَمُوا مَجْدِي بَنَيْتُ لَهُمْ مَجْدًا، وہ میرا گوشت کھاتے ہیں تو کھائے جائیں، لیکن میں ان کا گوشت بچا رکھوں گا۔ اگر وہ میری خاندانی عظمت اور ناموری کی عمارت ڈھاتے ہیں تو میں ان کی عظمت کا محل تعمیر کروں گا۔ وَلَيْسُوا إِلَى نَصْرِي سِرَاعًا وَإِنْهُمْ دَعَوْنِي إِلَى نَصْرٍ أَتَيْتُهُمْ شَدًّا، وہ میری مدد کو جلدی نہیں آئے، لیکن وہ مجھے مدد کے لیے پکاریں تو میں بھی بھاگ جاؤں گا۔ وَلَا أَحْمِلُ الْحِقْدَ الْقَدِيمَ عَلَيْهِمْ وَلَيْسَ رَئِيسُ الْقَوْمِ مَنْ يَحْمِلُ الْحِقْدَ، میں ان کے خلاف پرانی تکلیف سینے میں اٹھائے نہیں پھرتا، قوم کا سردار دل میں کانٹے نہیں رکھتا۔